میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کو سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی جب میری دوست نے مجھے بھیک مانگتے دیکھ لیا۔ وہ بہت امیر تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر نکال دیا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اس کا شوہر بیرون ملک ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن روز رات کو وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی، کہتی تمہارے آنے سے مجھے سہارا مل گیا ہے۔ وہ میری بیٹی کو ایسا لباس پہناتی کہ وہ جوان لڑکی لگنے لگتی۔ ایک رات بیٹی واپس آئی تو کہنے لگی ماں میری ٹانگوں میں بہت درد ہے۔ اس حالت خراب تھی۔ میں نے اس کا پرس کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ رخشندہ میرے بچپن کی دوست اور میری پڑوسن تھی۔ ہم دونوں کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی، اور بدقسمتی سے میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں ہر وقت مجھے منوس کہا جاتا، کیونکہ میں ہر سال ایک بیٹی کو جنم دیتی تھی۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب ایک دن شوہر نے مجھے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں ان بیٹیوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے بیٹا چاہیے، شوہر کے نکالنے کے بعد میں سڑک پر بھیک مانگتی۔ آج رخشندہ نے مجھے بھیک مانگتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔ اس کا بنگلہ کسی محل سے کم نہ تھا۔ 3 گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا۔ اگلی صبح میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ میں یہاں رہ کر تمہارے گھر کی دیکھ بھال کروں گی، جھاڑو پونچھا برتن سب سنبھال لوں گی۔ تم بے شک اپنی ملازمہ کو ہٹا دو، مجھے بس سر چھپانے کی جگہ دے دو۔ رخشندہ نے زور سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم میری دوست ہو، کوئی نوکرانی نہیں۔ صفائی کے لیے ماسی آتی ہے اور وہی آئے گی۔ خبردار جو تم نے جھاڑو کو ہاتھ پہ لگایا۔ تو پھر میں کیا کروں گی رخشندہ؟ مفت کی روٹیاں توڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تم گھر کا نظام سنبھالو گی، دیکھ ریکھ کرو گی۔ میں بہت مصروف رہتی ہوں، میرے پاس گھر کو دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ملازم چیزیں ادھر ادھر کرتے ہیں، راشن چوری ہوتا ہے، تم بس ان پر نظر رکھو گی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس چیز میں مصروف رہتی ہے۔ گھر میں کرنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر کام کے لیے نوکر موجود تھے، شوہر بیرون ملک تھا اور بچے نہیں تھے۔ پھر یہ کیسی مصروفیت تھی؟ مگر میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے اسی وقت اپنے باورچی کو بلایا اور اسے کام سے فارغ کر دیا۔ آج سے کھانا میری دوست بنایا کرے گی، مجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، کم از کم میں کسی کام تو آ سکوں گی۔ رخشندہ نے میرے رہنے کے لیے ایک بڑا ہوادار کمرہ مختص کر دیا، جہاں میں اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ آرام سے رہ سکتی تھی۔ شام کو اس نے مجھے بلایا اور کچھ کاغذات میرے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ لو، میں نے تمہاری 4 بیٹیوں کا داخلہ شہر کے اچھے اسکول میں کروا دیا ہے۔ کل سے ان کی وین آئے گی، وردی اور کتابیں آ چکی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گی رخشندہ؟ میرے شوہر نے تو انہیں پڑھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم نے وہ کر دیا جو سگا باپ نہ کر سکا۔ احسان کی بات مت کرو، بس دعا کرنا کہ میرا وقت اچھا گزرتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی ایک ڈگر پر آ گئی تھی۔ میں گھر کا کچن اور انتظام سنبھال رہی تھی اور بچیاں اسکول جانے لگی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ شام ہوتے ہی رخشندہ کے تیور بدل جاتے، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور گھنٹہ بھر بعد جب باہر نکلتی تو پہچانی نہ جاتی۔ قیمتی لباس، گہرا میک اپ، کھلے بال اور تیز خوشبو، وہ بالکل کسی ماڈل کی طرح تیار ہوتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے یوں سے تیار دیکھا تو پوچھ ہی لیا، رخشندہ خیریت ہے؟ اتنی رات گئی کہاں جا رہی ہو؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ وہ جو پرس اٹھا رہی تھی میرا سوال سن کر ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس چلتے چلتے جواب دیا، ہاں بس کچھ ضروری کام تھا، تم گیٹ بند کروا دینا، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ شام کو تیار ہوتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ میری بڑی بیٹی جو 14 سال کی تھی وہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، اماں آنٹی روز رات کو کہاں جاتی ہیں؟ وہ تو کہتی تھی ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کس کے لیے اتنا تیار ہوتی ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا، ہمیں کیا لینا دینا؟ انہوں نے ہمیں چھت دی ہے، روٹی دی ہے، کسی ذاتی معاملے میں ٹانگ اڑانا شرافت نہیں ہے، چپ کر کے اپنا کام کرو۔ بیٹی تو خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ رخشندہ مجھ پر اتنے احسان کر رہی تھی، اس لیے کبھی حوصلہ نہیں ہوا
کہ دوبارہ پوچھوں کہ تم رات کو کہاں جاتی ہو، لیکن اس کے گھر کے دیواریں اس راز کی گواہی دے رہی تھیں جو شاید بہت جلد مجھ پر کھلنے والا تھا۔ وہ دن میں تو گھر میں سوتی رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہیں یہ آسائش کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ رخشندہ کا رویہ میرے اور میری بچیوں کے ساتھ بہت شفیق تھا۔ وہ میرے کھانے پینے اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ میں بھی اس کے احسانات کے بدلے پوری ایمانداری سے اس کے گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر اس کی رات کی غائبیاں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ ایک عجیب سا خوف میرے اندر پل رہا تھا کہ کہیں سب کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ایک شام جب وہ حسب معمول تیار ہو کر ہال میں آئی تو میں نے ہمت جمع کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے پوچھنا ہی تھا۔ رخشندہ، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ وہ آئینے میں اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، پوچھو، تم کب سے اجازت لینے لگ گئی؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، تم روز رات کو اتنا بن سور کر کہاں جاتی ہو؟ تمہارا شوہر تو یہاں ہے نہیں، اور تم کہتی ہو کہ تم یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، تو پھر یہ آنا جانا کہاں ہوتا ہے؟ میرا سوال سنتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی اور گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، شک کیسا؟ میں تو بس تمہاری فکر میں پوچھ رہی تھی۔ زمانہ خراب ہے اور تم اکیلی عورت۔ رات کو اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جیسے وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ میری کچھ پرانی اسکول کی سہیلیاں ہیں جو اسی شہر میں رہتی ہیں۔ ہم سب رات کو ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ڈنر کرتی ہیں، بس یہی، اور کچھ نہیں۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، کبھی زرد کبھی سرخ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ وہ تیزی سے پرس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے بچوں کو سلا دیا اور خود لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ 12 بجے، پھر 1 بجا، پھر 2۔ رخشندہ واپس نہیں آئے۔ میرا دل وہموں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا یا وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی مگر سڑک سنسان تھی۔ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور دن کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ تبھی باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھی اور جلدی سے جا کر مین گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی رخشندہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے قدم زمین میں کڑ گئے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میرے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ رخشندہ تو نہیں تھی جو میرے محلے میں رہا کرتی تھی۔ وہ تو ایک شریف اور باحیا لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس کا رات بھر باہر رہنا اور پھر صبح اس حالت میں گھر واپس آنا، یہ سب کیا تھا؟ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں لاؤنج میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ آسائش، یہ پیسہ اور یہ بڑی گاڑی، یہ سب کسی غلط راستے کی دین لگ رہے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں کہاں اب پھنسی ہوں؟ اگر یہ کسی غلط چکر میں ہے تو میری معصوم بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ خوف کے سائے اب میرے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب رخشندہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ رات کی حالت کے بعد وہ شرمندہ ہوگی یا کم از کم بیمار نظر آئے گی، مگر اس کا رویہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے مجھے حکم دیا، ارے بھائی، چائے تو پلا دو، آج سر میں بہت درد ہے، نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے لا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ بڑے اطمینان سے سپ لینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ ایک نئی بوتیک کھلی ہے، سنا ہے وہاں بہت شاندار کلیکشن آئی ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، رخشندہ، تم ٹھیک ہو؟ رات تم جس حالت میں آئی تھی مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹایا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ پھر وہی پرانی بات، کہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس تھکن تھی۔ تم میرا موڈ خراب مت کرو۔
اس کے بعد وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ دوپہر کو ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ساتھ وہ واپس آئی، نئے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان۔ شام ہوتے ہی اس نے وہی نیا جوڑا پہنا، خوب بن سور کر تیار ہوئی اور پھر گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ اسی ڈگر پر چل رہی تھی اور میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک رات وہ گھر پر نہیں تھی، بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ اس گھر میں فون بہت کم بجتا تھا، اس لیے میں چونک گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مردانہ اور انتہائی غصیلی آواز آئی۔ رخشندہ کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں سہم گئی۔ میں نے بمشکل جواب دیا، جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ کون؟ تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس شخص کے لہجے میں حاکمیت تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ میں رخشندہ کی دوست ہوں، کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں۔ اچھا، تو تم نے بھی ڈیرا جما لیا؟ خیر یہ بتاؤ کہ بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس نے بیگم صاحبہ اتنی حقارت سے کہا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں اس کا شوہر جبار بول رہا ہوں، مجھے ابھی بتاؤ وہ کہاں دفع ہوئی ہے۔ اس کا سوال سن کر میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا کہ وہ روز رات کو تیار ہو کر جاتی ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ رخشندہ نے مجھے پناہ دی تھی، میں اس کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا میں نے بول دیا، جی وہ دراصل ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، سر میں بہت شدید درد تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، بس ابھی آتی ہی ہوں گی۔ دوسری طرف چند ہمیں خاموشی رہی، پھر جبار کی شکوی آواز آئی، طبیعت خراب ہے تو فون ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی اور ڈاکٹر کے پاس اکیلی گئی ہے؟ ڈرائیور تو آج چھٹی پر ہے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی وہ جلدی میں شاید فون گھر بھول گئی تھی، انہوں نے ٹیکسی منگوا لی تھی، آپ فکر نہ کریں، وہ بس آتی ہوں گی۔ جبار نے ایک لمبی سانس لی۔ سنو، جیسے ہی وہ آئے اسے کہنا مجھ سے بات کرے اور تم اسے بتا دینا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے سب خبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹک دیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رخشندہ کو بچانے کے لیے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ جبار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہو چکا ہے اور رخشندہ کی یہ رنگرلیاں اب زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر رخشندہ کا انتظار کرنے لگی تاکہ اسے بتا سکوں کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا طوفان آیا ہے۔ پتہ نہیں رخشندہ کس روش پر چل پڑی تھی اور اس کی منزل کیا تھی۔ بہرحال وہ رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی اور اپنی تسبیح کے دانے گھماتی رہی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رینگتی ہوئی صبح کے 5 بجا رہی تھی، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر کنڈی کھولی۔ رخشندہ اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے لاؤنج میں جاگتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اس بار اس کا لہجہ سخت اور روکھا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی واپسی کا وقت نوٹ کروں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے شوہر کا فون آیا تھا رات کو۔ یہ سننا تھا کہ رخشندہ کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو پڑی۔ اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور میرا بازو پکڑ لیا۔ کیا جبار کا فون آیا تھا؟ کب؟ تم نے کیا کہا اس سے؟ اس نے کیا پوچھا؟ سچ سچ بتاؤ تم نے اسے کیا بتایا؟ اس کے سوالوں کی بوچھاڑ اور خوفزدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی ہے، یا شاید اپنی چوری پکڑے جانے سے ڈر رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت۔ وہ بہت غصے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ رخشندہ کہاں ہے۔ میں نے انہیں سچ نہیں بتایا۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، سر میں شدید درد تھا، اس لیے تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور فون گھر بھول گئی ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ واپس آنے لگا۔ شکر ہے خدایا، تم نے بہت اچھا کیا جو یہ بہانہ بنا دیا۔ اگر تم اسے ذرا بھی شک ہونے دیتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتا۔ تم بہت سمجھدار ہو، بالکل صحیح وقت پر صحیح جھوٹ بولا۔ لیکن رخشندہ یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہنا چاہا، مگر اس نے
हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। रुको, मुझे अभी उसे कॉल करने दो, वरना वो शक में पड़ जाएगा। उसने फौरन अपने मोबाइल से जबार का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाते ही उसके चेहरे के तासुरात और आवाज़ का अंदाज बिल्कुल बदल गया। वो एकदम से कमज़ोर और बीमार लगने लगी। हेलो जबार साहब, जी मैं रक्षंदा बोल रही हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। मेरी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। माइग्रेन का हमला हुआ था, कुछ होश ही नहीं था। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मैं हैरान रह गई। दूसरी तरफ से जबार शायद उसकी खैरियत पूछ रहा था या वापस आने का कह रहा था। रक्षंदा ने फौरन पैंतरा बदला। नहीं नहीं, आपको पाकिस्तानी आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खामखा परेशान ना हो, अपना कारोबार संभालें। काम है तो सब कुछ है। और फिर वहाँ आपकी पहली बीवी और बच्चे भी तो हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। मैं मैनेज कर लूँगी। दवाई ले ली है, आप अपना ख्याल रखें। मैं पास खड़ी ये सब सुन रही थी। मैंने शिद्दत से महसूस किया कि वो चाहती ही नहीं कि उसका शोहर वापस आए। वो उसे हर कीमत पर खुद से दूर रखना चाहती थी ताकि उसकी आज़ादी में खलल ना पड़े। फ़ोन बंद करके उसने सुकून का सांस लिया और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। देखा, ऐसे संभालते हैं मर्द को। अगर वो यहाँ आ जाता तो मेरी ज़िंदगी तो कैद होकर रह जाती। फिर वो मुझे समझाने वाले अंदाज में गोया हुए, देखो अब तुम ये बात पल्ले बांधो। जब भी मेरे शोहर का फ़ोन आए और मैं घर पर ना हूँ या बात ना करना चाहूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना बना देना। कह देना कि मैं नींद की गोलियां खाकर सोई हूँ, मेरी रात को आंख नहीं खुलती, या मैं वॉशरूम में हूँ। कुछ भी कह देना, बस उसे मुतमईन कर देना। वो मुझे बहाने तराशने के मशवरे दे रही थी। मुझे रक्षंदा की ये हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इस शख्स को धोखा दे रही थी जिसने उसे ये आलीशान घर और आसाइशें दी थी। उसे चाहिए था कि वो अपने शोहर के साथ ईमानदारी से रहती, उसे सच बताती, लेकिन वो उसे अंधेरे में रख रही थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं भी उसके झूठ में बराबर की शरीक बन रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बेघर थी। रक्षंदा की ये दोहरी ज़िंदगी मुझे किसी बड़े ख़तरे की घंटी लग रही थी। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और रक्षंदा की सरगर्मियाँ वैसे ही जारी थी। मैं अब उसके मामूल की आदी हो चुकी थी और मैंने उसके मामलात में दखल देना छोड़ दिया था। मुझे बस अपनी और अपनी बच्चियों की छत की फिक्र थी जो रक्षंदा की बदौलत हमें मुयस्सर थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जिस छत के साए में हम पुरसुकून बैठे हैं वो बहुत जल्द हिलने वाली है। एक रात मामूल से हटकर कुछ हुआ। अभी रात का पिछला पहर ही था कि बाहर गाड़ी के टायरों की जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्रेक लगाए हों। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी मैंने दुपट्टा संभाला ही था कि मैन दरवाज़ा ज़ोर से खुला और धड़ाम से बंद हुआ। रक्षंदा अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया। वो बेहद घबराई हुई थी, बल्कि खौफजदा थी। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था और आंखें खौफ से फटी हुई थी। उसका सांस फूला हुआ था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाकर भागी हो। वो लड़खड़ाती हुई सीधी मेरे पास आई और आते ही मेरा कंधा झिझोड़ दिया। तुम जाग रही हो? शुक्र है तुम जाग रही हो। जल्दी करो, अपनी बड़ी बेटी को बुलाओ, फ़ौरन उसे उठाओ। उसका लहजा हुक्म और इल्तजा का अजीब सा मिलाप था। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। क्या हुआ रक्षंदा, खैरियत तो है? इतनी घबराई हुई क्यों हो और इस वक्त मैं बच्ची को क्यों उठाऊं? वो गुस्से से चिल्लाई। मैंने कहा ना, बहस मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। जाओ और उसे नींद से जगाकर बाहर लेकर आओ, मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरा मादा ठनका। मेरी बेटी अभी 14 साल की थी। इतनी रात गए रक्षंदा को उसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती थी? मैं अपनी जगह पर जम गई। रक्षंदा, वो सो रही है, कल स्कूल जाना है। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? तुम इस हाल में क्यों हो? रक्षंदा ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो शदीद ज़हनी दबाव में लग रही थी। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, देखो मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। तुम्हें सड़क से उठाकर महल में रखा है, तुम्हारी बेटियों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया है, तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का पेट पा रही हूँ। आज मुझे इन एहसानों का बदला चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। एहसान का बदला, और वो भी मेरी मासूम बच्ची? मेरा दिल जोर से धड़का। एक माँ होने के नाते मेरे अंदर का खौफ जाग उठा। रक्षंदा, मैं तुम्हारे एहसानों की मुनकिर नहीं हूँ। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर तुम्हारे लिए, मगर मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। वो बच्ची है। तुम मुझसे कहो क्या करना है, मैं करूँगी। तुम नहीं कर सकती। वो इश्तियाई अंदाज में चीखी। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, वो कम उम्र है। मुझे उसकी ज़रूरत है। पुलिस आने वाली होगी, मेरे पास वक्त नहीं है। इसे जगा दो वरना बहुत बुरा होगा।
पुलिस का नाम सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये मामला क्या था? रक्षंदा क्या करके आई थी और वो मेरी बेटी को पुलिस के सामने क्यों करना चाहती थी? पुलिस क्यों आएगी? तुमने क्या किया है? खुदा के लिए मुझे बताओ रक्षंदा, मैं अपनी बेटी को नहीं जगाऊंगी जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी। मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। रक्षंदा की आंखों में वहशत थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, फांसी चढ़ जाऊंगी। तुम्हारी बेटी ही मुझे बता सकती है। जगा दो उसे, मैं उसकी ज़िंदगी संवार दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं हैरान थी कि वो क्या कह रही थी। जो बदला वो मुझसे मांग रही थी और जिस काम के लिए वो मेरी बेटी को तलब कर रही थी, उसका तस्वर करके ही मेरे होश उड़ गए। उसकी अगली बात ने मुझ पर क़यामत ढा दी। रक्षंदा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसके मुंह से शराब की तेज़ बदबू आ रही थी, जिसे वो च्युइंगम के ज़रिए छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो नशे में धुत थी और अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे ज़ोर से झंझोड़ा। मेरी बात गौर से सुनो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। मैंने खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक्सीडेंट? रक्षंदा तुम क्या कह रही हो? कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ? उसने वैश्याना अंदाज में सर हिलाया। ज़ख्मी नहीं, वो मर गया है। एक फल फरोश था, अपनी रेहड़ी लेकर जा रहा था। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर उसकी रेहड़ी से जा टकराई। वो मौका पर ही ख़त्म हो गया और उसकी रेहड़ी का मलबा बिखर गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक इंसानी जान चली गई थी और रक्षंदा को सिर्फ अपनी फिक्र थी। या अल्लाह, तुमने ये क्या कर दिया? तुम नशे में गाड़ी चला रही थी। बकवास बंद करो, वो चीखी। पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अगर मेरे शोहर को पता चला कि मैं नशे में थी और रात को बाहर थी तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे बचना है और मुझे बचाने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी है। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई। मेरी बेटी कैसे बचा सकती है तुम्हें? तुम पुलिस से कहोगी कि गाड़ी तुम्हारी बेटी लेकर गई थी। वो कम उम्र है, नादान है, उसे सख्त सज़ा नहीं होगी। मैं पुलिस को पैसे खिला दूंगी, मामला दब जाएगा। बस ड्राइविंग सीट पर उसका नाम लिखवाना होगा। मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी मासूम बच्ची को जेल नहीं भेज सकती। तुमने खून किया है और सज़ा मेरी बेटी काटे, ये नहीं हो सकता। रक्षंदा का लहजा अब धमकी अमेज हो गया था। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अभी इसी वक्त अपनी 5 बेटियों को लेकर मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगी, फिर देखती हूँ तुम कहाँ जाती हो। फिर उसने फ़ौरन पैंतरा बदला और लालच देने लगी। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। तुम्हारी बाकी 4 बेटियों की ज़िंदगी संवर जाएगी। उनकी शादियाँ, उनकी पढ़ाई, सब का जिम्मा मेरा। बस एक बेटी की कुर्बानी दे दो। सोच लो, लाखों रुपए और ये आलीशान घर, या फिर वही फुटपाथ और भूख। वो तो यूँ बातें कर रही थी जैसे पागल हो चुकी हो। मैं रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। रक्षंदा, तुम मुझ पर केस कर दो, कह दो मैं गाड़ी चला रही थी। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए मेरी बच्ची को बख्श दो। वो भी बच्ची है। वो थाने कचहरियों के चक्कर नहीं काट सकती। तुम्हारा नाम नहीं लग सकता। उसने झंझला कर कहा। पुलिस को यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी जैसी औरत मेरी गाड़ी लेकर रात को निकलेगी। ये काम तुम्हारी बेटी ही कर सकती है। वो जवान है, उसे गाड़ी चलाने का शौक हो सकता है। ये कहानी फिट बैठती है। हमारा शोर सुनकर मेरी बड़ी बेटी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आ गई। हमें रोता देखकर वो घबरा गई। अम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? रक्षंदा लपक कर उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम्हें पुलिस के सामने कहना है कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ है, समझी तुम? बेटी ने डर कर मुझे देखा। मैंने उसे सीने से लगा दिया। रक्षंदा ने उसे खींचने की कोशिश की। नहीं आंटी, मैंने तो कभी गाड़ी चलाई ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ और बहनों के मैं माला माल कर दूंगी। थोड़ी सी कुर्बानी तो दो, वरना अभी निकलो मेरे घर से। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना जेल। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? आप मुझे ही कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही हैं? आंटी झूठ बोल रही हैं। माहौल में चीखों पकार मची हुई थी। रक्षंदा अपनी जिद पर अड़ी थी और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने दीवार बनी खड़ी थी। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। रक्षंदा का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। पुलिस आ गई। अब भी वक्त है, मान जाओ, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी को पीछे छुपाया और फैसला कुन लहजे में कहा, चाहे हमें सड़क पर रहना पड़े, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुम्हारे गुनाहों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। इसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई।
رخشندہ نے ایک خونی نظر مجھ پر ڈالی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ میرا دل خوف سے بند ہو رہا تھا اور دروازہ کھلتے ہی پولیس انسپکٹر دو سپاہیوں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ رخشندہ نے فوراً اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کر لی اور انسپکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میری بیٹی کی طرف اشارہ کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، شکر ہے آپ آ گئے، میں تو خود بہت پریشان دیکھی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لڑکی ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ یہ میری دور کی بھانجی ہے، گاؤں سے آئی ہوئی ہے۔ اسے گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا۔ میری غیر موجودگی میں چابی اٹھا کر لے گئی اور جا کر کسی غریب کو مار دیا۔ میں تو کب سے اسے سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا سچ بول دو، مگر یہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں رہی۔ اس نے اتنی روانی سے جھوٹ بولا کہ ایک پل کے لیے میں بھی سن ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں تڑپ کر آگے بڑھی اور انسپکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں سر، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میری بیٹی معصوم ہے، اسے تو گاڑی چلانا بھی نہیں آتی۔ گاڑی رخشندہ خود چلا رہی تھی، یہ نشے میں تھی، آپ اس کا میڈیکل کروائیں۔ یہ اپنا گناہ میری بچے کے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ رخشندہ نے آنکھیں نکال کر مجھے ڈرایا اور چلا کر بولی، بکواس بند کرو اپنی نمک حرام عورت، میں نے تمہیں پناہ دی اور تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ انسپکٹر صاحب، آپ اس لڑکی کو گرفتار کریں، گاڑی کے کاغذات میرے نام ہیں لیکن ڈرائیو یہی کر رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے مشکوک نظروں سے کبھی مجھے دیکھا اور کبھی رخشندہ کو۔ میری بیٹی زار و قطار روئے جا رہی تھی، مگر ڈر کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں اپنی بچی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ انسپکٹر نے ہتھکڑی نکال کر میری بیٹی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک باہر سے ایک بھاری اور گرجدار آواز آئی، رک جاؤ۔ ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک دراز قد اور بارب شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں جیسے آگ بھری ہوئی تھی۔ رخشندہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبار آپ کب آئے؟ وہ رخشندہ کا شوہر جبار تھا۔ اس نے رخشندہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا پولیس انسپکٹر کے پاس آیا۔ انسپکٹر، میرے گھر میں پولیس گردی کی کیا وجہ ہے اور آپ اس بچی کو کیوں ہتھکڑی لگا رہے ہیں؟ انسپکٹر نے ادب سے جواب دیا، سر آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ کی بیگم کا کہنا ہے کہ گاڑی یہ لڑکی چلا رہی تھی، ہم گاڑی کے لیے آئے ہیں۔ جبار نے ایک نظر کانپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور پھر رخشندہ کی طرف دیکھا جو اب پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ رخشندہ سچ کہہ رہی ہے؟ جبار نے سر لہجے میں پوچھا۔ رخشندہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی جی جبار، میں تو گھر پر سو رہی تھی، یہ لڑکی چوری چھپے چابی لے کر گئی تھی۔ انسپکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ٹیبلٹ نکالا۔ جبار صاحب، آپ کی اہلیہ شاید یہ بھول گئی ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہے۔ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں ایک دکان کے باہر اسٹریٹ کیمرہ لگا ہوا تھا، ہم نے وہاں کی فوٹیج نکلوا لی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر نے ویڈیو پلے کر کے اسکرین جبار کے سامنے کر دی۔ میں نے بھی گردن اٹھا کر دیکھا، ویڈیو بالکل صاف تھی۔ رخشندہ کی گاڑی تیز رفتاری سے آئی اور ریڑھی سے ٹکرائی۔ گاڑی رکنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور رخشندہ خود لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں صاف پہچانا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ سے ایک نوجوان لڑکا بھی نکلا تھا اور وہ دونوں جائے وقوع سے پیدل بھاگ گئے تھے۔ جبار کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور رخشندہ کی طرف دیکھا۔ رخشندہ اب دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ جبار نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، تو یہ ہے تمہاری بیماری، اور یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ گاڑی میں تھا؟ اس سوال نے کمرے میں موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ رخشندہ کا راز فاش ہو چکا تھا اور وہ انکشاف جو ہم سب پر کھلنے والا تھا وہ ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو جبار کی گرجدار آواز سے ٹوٹی۔ اس نے ویڈیو کو دوبارہ چلایا اور اس لڑکے کے بھاگنے والے منظر پر روک دیا۔ رخشندہ، زبان کھولو، یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ فرنٹ سیٹ سے نکلا اور تمہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ رخشندہ اب زمین پر بیٹھ چکی تھی، اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید جھوٹ بولنا اسے بچا نہیں سکے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مجھے معاف کر دیں جبار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بھٹک گئی تھی۔ جبار نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا، غلطی نہیں، گناہ کہو۔
تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، میں نے تمہیں عزت دی، گھر دیا، تمہارے ہر ناز نخرے اٹھائے، اور تم نے میرے گھر کو عیاشی کا اڈا بنا دیا۔ بولو کون ہے یہ؟ رخشندہ نے ہچکیوں کے درمیان سچ اگلنا شروع کیا۔ یہ شاہ زیب ہے، میں شادی سے پہلے بھی اسے پسند کرتی تھی، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ شاہ زیب نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کر لوں تاکہ ہم امیر ہو سکیں۔ یہ سن کر میرے اور میرے بیٹیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ عورت کتنی شاطر نکلی تھی۔ جبار کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یعنی تم نے مجھ سے شادی صرف میری دولت کے لیے کی تھی، اور یہ سب ڈرامہ تھا، تمہاری بیماری، تمہارا گھر سے نہ نکلنا، سب جھوٹ تھا۔ ہاں سب جھوٹ تھا، رخشندہ نے اعتراف کیا۔ میں روزانہ شاہ زیب سے ملتی تھی، ہم آپ کے پیسوں پر عیش کرتے تھے۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ کچھ سال بعد طلاق لے لینا اور پھر ہم شادی کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بے وفا نکلے گا۔ جبار نے ایک تلخ ہنسی۔ دیکھا تم نے اس کی محبت کا انجام؟ جیسے ہی تم مصیبت میں پھنسی، جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ شخص جسے تم اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہ تمہیں وہیں مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسے صرف میری دولت سے غرض تھی، تم سے نہیں، اور تم جیسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ رخشندہ نے جبار کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے جبار، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے بچا لے، پولیس مجھے لے جائے گی، میں آپ کی بیوی ہوں، میری عزت کا خیال کریں۔ جبار نے جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ میری بیوی؟ تم تو اس وقت میری بیوی بننے کے قابل نہیں رہی تھی جب تم غیر مرد کے ساتھ میری گاڑی میں گھوم رہی تھی، اور رہی صحیح کسر تم نے آج پوری کر دی جب اپنا گناہ چھپانے کے لیے تم نے ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر الزام لگایا۔ جبار نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک سہم کر کھڑی تھی۔ تمہارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے رخشندہ، تم نے اس عورت کو پناہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تمہیں ترس آیا تھا، بلکہ اس لیے دی تھی تاکہ تم اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نوکرانی مل جائے، اور ضرورت پڑنے پر قربانی کا بکرا۔ میں ایک بے وفا عورت کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایک ظالم عورت کو نہیں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر رخشندہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ چلیں بیگم صاحبہ، اب باقی کی باتیں تھانے میں ہوں گی۔ آپ پر کسی کی جان لینے اور خطا اور نشے میں ڈرائیونگ کا مقدمہ چلے گا، اور ہاں جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کا کیس الگ سے بنے گا۔ رخشندہ چیختی رہی، روتی رہی، جبار مجھے مت چھوڑے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ایک بار مجھے معاف کر دے۔ جبار نے اپنا رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے اور میرا دل دونوں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں جبار احمد اپنی زوجیت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ تین الفاظ کمرے میں بم کی طرح پھٹے۔ رخشندہ ساکت ہو گئی، اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس دولت اور عیش و عشرت کے لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ سب پل بھر میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کا عاشق بھاگ چکا تھا اور شوہر اسے چھوڑ چکا تھا۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ گاڑی کی دور جانے کی آواز آئی تو کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ جبار سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ رخشندہ اس گھر کی مالکن تھی، بے شک وہ بری تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے سر پر چھت تھی۔ اب جب وہ جا چکی ہے اور اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ شخص تو ہمیں نہیں جانتا، یہ تو اب غصے میں ہے، یہ یقیناً ہمیں ابھی گھر سے نکال دے گا۔ مجھے پھر سے وہی فٹ پاتھ اور وہی سرد رات یاد آنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمیٹا اور ہمت کر کے جبار کے پاس جانے لگی تاکہ اسے رحم کی بھیک مانگ سکوں یا کم از کم رات گزارنے کی مہلت لے سکوں۔ ابھی میں نے منہ کھولا ہی تھا کہ جبار نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تکان اور رحم تھا۔ اس نے جو الفاظ کہے اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ اس کی بات نے مجھے سختے میں ڈال دیا۔ جبار کے الفاظ کا انتظار کرتے ہوئے میں کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب مجھے پتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے۔ رخشندہ جا چکی ہے تو اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، ہم ابھی اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں صبح تک گیراج کے کسی کونے میں بیٹھنے دیں، باہر بہت اندھیرا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا جو ڈر کے مارے رو رہی تھیں۔ جبار نے گہری نظروں سے میری اور میری بچیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اب نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے رخشندہ کے لیے تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ یہیں رہو گے۔
میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ گھر تو… جبار نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا اور سنجیدگی سے کہا، میری بات غور سے سنو۔ میں زیادہ تر بیرون ملک رہتا ہوں، میری فیملی، کاروبار سب وہیں ہے۔ میں پاکستان سال میں صرف 1-2 بار ہی آتا ہوں۔ رخشندہ جا چکی ہے اور اب یہ گھر خالی ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے آج کل حالات کیسے ہیں؟ اگر میں نے یہ گھر خالی چھوڑ دیا تو قبضہ گروپ اس پر قبضہ کر لیں گے، یا پھر چوری چکاری کا ڈر رہے گا۔ اس گھر کو ایک نگہبان کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر کی چوکیداری کروں؟ صرف چوکیداری نہیں، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھالو۔ جبار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے کروڑوں کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے۔ تم ایک شریف اور ایماندار خاتون لگتی ہو۔ تم نے رخشندہ کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا، سچ کا ساتھ دیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ جس اللہ نے مجھے فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا وہ آج پھر میری مدد کر رہا تھا۔ جبار نے مزید کہا، تمہاری 5 بیٹیاں ہیں اور تم اکیلی ہو۔ ان بچیوں کی پڑھائی، کھانا پینا اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میں تمہیں ماہانہ رقم بھیجتا رہوں گا، بدلے میں بس تم میرے گھر کی حفاظت کرنا اور اسے آباد رکھنا۔ تم جب تک یہاں چاہو عزت سے رہ سکتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ آپ کو اجر دے صاحب، آپ نے ہم بے سہاروں کو چھت دے دی۔ جبار اسی رات چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ رخشندہ کا باب بند ہو چکا تھا، لیکن میری زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب کھل گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں نے پوری ایمانداری سے جبار کے گھر کو سنبھالا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد پاکستان آتا تھا، اور اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ آتا تھا۔ اس کی بیوی ایک نہایت نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح ملتی اور میری بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں جیسا پیار کرتی۔ انہیں کبھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوا کہ ہم ان کے گھر میں کیوں رہ رہے ہیں، بلکہ وہ خوش تھیں کہ ان کی غیر موجودگی میں گھر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میری بچیاں جوان ہو گئیں۔ میں اکثر ان کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی تھی کہ ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، جہیز کہاں سے آئے گا، لیکن میرا یہ وہم بھی میرے رب نے دور کر دیا۔ ایک دن جبار اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور مجھ سے کہا، بہن تمہاری بڑی بیٹی اب شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ایک بہت ہی قابل اعتماد مینیجر کے بیٹے سے اس کی بات کی ہے۔ لڑکا شریف ہے اور اچھی کمائی کرتا ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم بات پکی کریں۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا، صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ آپ نے باپ بھر کر ان کی سرپرستی کی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس گھر سے میری بیٹی کی ڈولی اٹھی۔ جبار نے صرف بات ہی نہیں چلائی تھی بلکہ شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا۔ اس نے دھوم دھام سے میری بیٹی کو رخصت کیا اور اسے جہیز میں وہ سب کچھ دیا جو شاید اس کا سگا باپ بھی نہ دے پاتا۔ یہ کے بعد دیگرے اس نے میری 4 بیٹیوں کے فرض ادا کر دیے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ابھی پڑھ رہی تھی اور میرے ساتھ تھی۔ آج میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میرے ماضی کے وہ تلخ لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جب میرے شوہر نے سردی کی رات میں مجھے دھکے دے کر نکالا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ جہاں مرضی جاؤ۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو برباد کر دے گا، ہمیں سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ رزق اور چھت دینے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا لی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے۔ اور ادھر میرا رب میرے لیے ایسے اسباب بنا رہا تھا جن کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ابھی بھی جبار صاحب کا گھر سنبھالتی ہوں۔ میری بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ جبار اب جب بھی آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے اور مجھے وہی عزت دیتا ہے جو گھر کے کسی بزرگ کو دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بے سہارا ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شور چھوڑ دے تو عورت بے آسرا ہو جاتی ہے؟ میرا یقین ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں بیٹی کو بھیجا ہوتا ہے اس کا کفیل بھی وہ خود بن جاتا ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دامن صاف ہو اور نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ انسان وسیلہ بنتے ہیں، اصل کارساز تو اوپر والی ذات ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جاتا ہے۔ جب دنیا والے دروازے بند کر دیتے ہیں تو وہ 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور روزانہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، جس نے مجھے رخشندہ جیسے عارضی اور کھوکھلے سہارے سے نکال کر
ایک باعزت زندگی عطا کی اور یہ ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت، رزق اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔